حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک کو پکڑو مضبوط پکڑو، رنگ نہیں چڑھتا. ایک آدمی کپڑا لے کر گیا رنگ ساز کے پاس، کہا بھائی اس پہ رنگ لگوا دیں. کہا ٹھیک ہے آپ ایک ہفتے کے بعد آ جانا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تیسرے دن آ گیا کہ میرا کپڑا دیجیے. کہا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچا رنگ ہے، اس کو رکھا ہوا ہے ہم نے، کم از کم 3 دن اور چاہیے. کہا زیادہ بات نہیں، چیز میری ہے. کہا بھائی رنگ کچا ہو جائے تو ہو جائے. اب وہ رنگ کیسے چڑھے گا؟ ایک مدت ہے اللہ والے یا ان کے غلام کے ساتھ رہنے کی اور ایمانداری کے ساتھ اصلاح کرانے کی. کہ شیخ میں سفید داڑیوں کے ساتھ ہاتھ سے جوانیاں برباد کرتا ہوں. میں اس 4 اپریل اور کل 11 اپریل کا بیان سن لیجئے. اسمارٹ فون اور واٹس ایپ اور فیس بک یوٹیوب پر کل تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں مبارکہ بیان کروائیں جو حضرت سے سنی تھی، پھر میں نے لکھ لیا کہ اینڈ ٹائم پہ بھول نہ جاؤں. کئی آیتیں مبارکہ کہ اس واٹس ایپ اور بے حیائی اریانی فحاشی کی وجہ سے ہم اللہ سے کتنا دور ہیں. جن کو اللہ والا بننا ہوتا ہے وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میں بدفعلی میں مبتلا ہوں، زنا میں مبتلا ہوں، بھابھی سے پردہ نہیں کرتا، بھابھی آ کے میرا کال پکڑ لیتی ہے. حرام اس سے بچنا ہے، اس گلی سے دور ہونا ہے، اس کے ہدیے تحفے جلا دینے ہیں، غسل کرنا ہے، سفید لباس پہننا ہے. نبی ہو سفید کوئی قید نہیں، صاف لباس. سفید میں بھول میں کیا گیا، سفید تو ویسے ہی رنگ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو الگ بات ہے. صاف لباس پہن کر، عطر لگا کر، آلتی پالتی مار کر 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھنا ہے اس طرح کہ لا الہ پر ایک طرف جھکنا ہے سیدھے ہاتھ پر، اور تصور کرنا ہے وہ لڑکی اور یہ بدماشیاں فلم وغیرہ میرے غصہ غیبت میرے دل سے نکل رہا ہے. بائیں طرف آ جائیں گے جھکتے ہوئے لا الہ الا اللہ، دل میں اللہ کا نور آ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سن کر فرمایا خواجہ صاحب میرے پیسے ہوتے میرے پاس آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دیتا. ایسا شعر ہے، یہ اس زمانے کا 1 لاکھ روپیہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، حرام تمنا گناہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. دل میں اللہ ہونے چاہیے، دل میں مولا نہیں تو پھر سب گٹر لائن ہی ہوگا. خالی گلاس حضرت نے لیا اور فرمایا اس گلاس سے مجھے کوئی ہوا نکال کر دے. حضرت ہوا کیسے نکلے گی؟ فرمایا کوشش کروں، ساری زندگی گزر جائے گی ہوا نہیں نکلے گی. فرمایا اختر نکالتا ہے ہوا کو. اب ہم پریشان، حضرت کیسے نکالیں گے؟ حضرت نے پانی لبالب بھر دیا. فرمایا ذرہ برابر بھی ہوا اس میں ہے نہیں ہے. افریتا من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو الہ معبود بنایا ہوا ہے. اب جو بھی گناہ ہے وہ الہ ہے، معبود ہے، غیر اللہ ہے. اب وہ ہوا الہ ہوا، یہ دل میں ہوا بھری ہوئی ہے گناہوں کی. اب یہ ہوا نکلے گی کیسے؟ اب دل کو مارتے رہیں، یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، نہیں. دل کے برتن کو اللہ کی محبت سے لبالب بھر لیں، ہوا یعنی گناہ خود نکل جائیں گے. گناہ کے خیالات سے بچنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے ہدیے تحفے جلا ڈالنے ہیں. موبائل کا نمبر اس کو بار بار پتا چل جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی بدماشی ہو تو بہتر ہے موبائل حوالے کر دیں شیخ کے اور عہد کریں ابھی میں نے موبائل خریدنا ہی نہیں ہے. یہاں ایک موبائل پر بیان ہوتے رہتے ہیں اس کے گناہوں پر. یہاں ایک بزرگ آئے بہت بڑے مدرسے کے محتمم صاحب، نام یاد نہیں. تو بعد میں ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت جی کے پاس موبائل ہے ہی نہیں، پی ٹی سی ایل سے کام چلتا ہے ان کے پاس. بیٹے کے پاس بھی موبائل نہیں ہے، شیخ الحدیث کے پاس بھی موبائل نہیں ہے. جس طرح پہلے کام چلتے تھے اب بھی چل رہے ہیں. جب بھی میں نے بیان کیا تو ہمارے مفتی انوار الحق صاحب نے بتایا کہ حاجی صاحب جو ہیں 30 سال سے سامنے بیٹھے ہوئے، 30 یا 25 سال سے بزنس کر رہے ہیں، موبائل ہے ہی نہیں. ان کا دھندا کیسے چل رہا ہے؟ چلو بھائی جو ضرورت سے استعمال کرتا ہے ہم تو منع نہیں کرتے جائز طریقے سے استعمال کرنا، لیکن بہانے بازی تو نہ کریں کہ گناہ چھوڑنا زیادہ ضروری ہے. حضرت فرماتے تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی، ہمارے حضرت بھی، کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. یعنی کہ کسی چیز میں تھوڑا بہت فائدہ تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑنا ہے ہم لوگوں نے. ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، مجھے چھوڑ دو. یہ حضرات تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں نا، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو
نہا کر صاف کپڑے پہن کر عطر لگا کر ایک تسبیح اس طرح پڑھیں گے، پھر اللہ سے معافیاں مانگیں گے، رونا نہ آئے حدیث پاک پہ عمل کریں گے، ابکو فإلم تبکو فتباکو، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو، وہاں فاد اس کو الگ کر دینا۔ تو وہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد بیان ہو رہا ہے یہ کہ حرام اس سے کس طرح بچا جائے، حرام اس سے بچ کر اپنی جوانی کیسے بچائی جائے۔ عرض کر دیا کہ اگر اس لڑکی نے قرآن پاک، جا نماز، تسبیح ہدیہ کی ہے داڑھی دیکھ کر، دور کسی مسجد میں رکھا ہے، اس طرف کبھی جانا ہی نہ ہو، کیونکہ ہم جب اس جان نماز پہ نماز پڑھیں گے بے حیائی ساری سامنے، قرآن پاک کھولیں گے، اس لڑکی نے دیا تھا قرآن پاک، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی آتا رہے گا دماغ میں، اس سے رابطہ ختم۔ اگر کسی طریقے سے اس نے رابطہ کر لیا تو بہت گندے جملے اس کو کہنے ہیں غصے میں کہ ڈوب مرنا چاہیے بے حیا، تجھے غیرت نہیں ہے، تو کیا بدکار عورت ہے، ایسے جملے سختی سے کہنے ہیں، اس میں ثواب ملے گا، اس طرح جان چھڑانی ہے اس سے۔ اب پتا چلا ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، تھوڑا چلنا پڑے راستہ بدل دینا ہے وہاں سے، اب جس کو جو پریشانی ہوگی اپنے شیخ سے رابطہ کرے گا کہ میں کیسے جان بچاؤں۔ لڑکا یا لڑکی، گندی فلمیں یا گناہ، ہلکا تصور کہ میرے دل سے لا الہ پر لا الہ الا اللہ، ہلکا دھیان کہ میرے دل سے غیبت نکل رہی ہے، میرے دل سے بدماشی نکل رہی ہے، پھر دوسرا لا الہ پر اور کچھ دل سے نکل رہا ہے گند۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانک واڑہ کی مسجد میں جب بیان فرماتے تھے دوستو آپ لوگ ہر جمعے پر آتے ہو، اگر سب گناہ نہیں چھوٹتے تو عہد کر لو کہ ہر جمعے پر ایک گناہ چھوڑیں گے، اور جناب 5-6 مہینے میں بڑے بڑے گناہ 15-18 چھوٹ جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 12 چوک 48 گناہ سال کے اندر چھوٹ گئے، اللہ والے بن گئے۔ ہے عمل کی بات کہ عمل نہیں تو کچھ باتوں سے تھوڑی کام بنے گا۔ شیخ چاہے کتنا بھی شرعی پردے پر بیان کرے، لیکن جب تک عمل نہیں کرے گا تو بیان کرنے کا جو ثواب ہے وہ تو بھابھی کو دیکھتے ہی ختم ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تو اور گناہ پلس ہو گیا، اس کو لقمہ دیتے ہوئے تو اور پلس ہو گیا، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ اور کل جو بیان ہوا تھا کتنے قرآن پاک کے احکامات کی دھجیاں اڑتی ہیں، کتنی احادیث مبارکہ ہے جس سے محرومی ہے۔ تو پھر اللہ پہ تصور کریں گے کہ دل میں اللہ کا نور آ رہا ہے، 8-10 بار کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ شریف پورا کر دیں گے کہ طریقہ سنت کا ہوگا۔ جناب کوئی اس کا ذکر کر دے، بھائی نامحرم کا ذکر ہمارے یہاں مت کریں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ذکر ہی نہ کرے اس کا۔ کوئی پرانی بات یاد دلائے اس کو روک دیں، اور بار بار خود بھی شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے بس ایک دفعہ سچی توبہ کر لی۔ مردے کو قبر میں ڈال کر اس کے بعد اس کو کوئی باہر نکلتا ہے، بدبو آئے گی نا، توبہ کر لیا، دفن کر دیا، ختم۔ اس اللہ کے احسانات کو یاد کرنا ہے 3-4 منٹ، اور اس میں یہ احسان یاد کرنا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا، توبہ کر لیا، اللہ کے احسانات صرف 3-4 منٹ۔ اے اللہ آپ نے بغیر مانگے مجھے انسان بنایا، سور کتا نہیں بنایا۔ خواجہ صاحب پہلی دفعہ پکڑے گئے، خواجہ صاحب ہمارے پڑوسی تو بیٹھتے بالکل سامنے الرٹ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے تو محبت کا تعلق پرانا ہے تو میں کیسے سونے دوں گا۔ دیکھیں کتنا خوش ہو رہے ہیں، یہ خوشی تو علامت ہے کہ اللہ دل میں آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اپنی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے احسانات یہاں سے لیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا، سور کتا نہیں بنایا، میں نے تو آپ سے نہیں مانگا تھا۔ پھر آپ نے ایمان عطا کیا، میں نے تو نہیں مانگا تھا۔ پھر آپ نے مجھے اندھا لولا لنگڑا جو بھی ہے یہ آپ نے نہیں کیا، مجھے عین گناہ کی حالت میں آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ جو لڑکوں سے منہ کالا کرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو شرم کے مرے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ ان کے اولاد پر لوگ اشارہ کرتے ہیں، یہ دیکھو وہ یہ سور اور کتے والا کام کرنے والے کی اولاد ہے۔ اولاد کو بھی نفرت ہو جاتی ہے کہ ہمارا باپ سور اور کتے والا کام کرے، ہمارا ابا داڑھی سفید رکھ کر بیانات کر رہا ہے، یہ ہمارے ابا کی اصلیت ہے کہ ابا جب مرے اور ابا کے دوستوں کو اور مریدوں کو اطلاع دی تو پتا چلا اندر تو گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، پتا چلا خفیہ شادی کی ہوئی ہے، کیا اولاد کا حال ہوگا؟ پھر وہ مفتی صاحب کے پاس جا کے روئے گا نہیں، اور مفتی صاحب بیان کرتے ہوئے فرمائیں گے وہ ہم نے سنا، خود میں نے سنا، مولوی فرحان جو غلام زادہ ہے حضرت کا، انہوں نے مجھے سنوایا کہ میں اس دن بہت رویا ہوں کہ میرا نمازی 5 وقت کا
اور تہجد گزار، اور اس کے موبائل سے یہ نکلا مرنے کے بعد روتے ہوئے فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو جیسی شکل ہے ایسا کام کرنے کی تو فکر کریں، تاکہ بعد میں ذلت اور رسوائی تو نہ ہو مرنے کے بعد، تو لوگ تعریف کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ تو کیا کہیں گے، کیا معاملہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنا، جس میں ان احسانات کے بعد اس کو 3 4 مرتبہ کہنا کہ اے اللہ، حدیث پاک ہے کہ مفہوم ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے گناہ میں موت نہیں دی، اے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے ستاریت کی چادر اڑائی۔ تو اللہ کے احسانات یاد کیے، اور اس کے بعد ہلکا سا دھیان کہ 100 بڈھیاں چلی آ رہی ہیں، گال پچکے ہوئے ہیں، آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، بتی سی منہ میں نہیں ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، جن بالوں پر مرے تھے وہ بڈھے گدے کی دم ہو گئی ہے، گال پچک گئے ہیں، ناک پکوڑے جیسی ہو گئی ہے، دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، اور دست پر دست چلے آ رہے ہیں۔ 100 بڈھیاں ہیں، ہاتھ میں جھنڈے ہیں، پھر بتاتا ہوں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے جھنڈوں پر۔ دست پر دست چلے آ رہے ہیں، سخت بدبو، 10,000 مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، ہٹ نہیں رہی۔ یہ آخری انجام ہے۔ یہ آسٹریلیا سے میرے دوست کا فون آیا، ڈاکٹر کا، اب تو ریاض میں ہے ڈاکٹر، وہ مجھے فون کیا، رو رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کا جو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کیا ہوا بھائی؟ کہ آسٹریلیا میں نمبر 1 جو ہیروئن تھی اس وقت میرے وارڈ میں ہے، جس پر لوگ مرتے تھے، آٹوگراف لینے کے لیے دھکے کھاتے تھے، اور اس کے ساتھ چائے پینے پر $500 دیتے تھے، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے پر $1000 دیتے تھے، وہ میرے وارڈ میں ہے، اور اس کو کچھ ہوش نہیں۔ اگر ہم نے 15 منٹ سیدھا لٹایا ہوا ہے، 15 منٹ کے بعد اسکن پھٹنے لگتی ہے، اور اس کو کروٹ دلاتے ہیں 2 لوگ، وارڈ بوائے جو بھی، پھر 15 منٹ کے بعد جلد پھٹنے لگتی ہے، اور اتنی بدبو ہے، پیشاب پخانہ کر رہی ہے، اتنا بدبو ہے، منہ سے رال نکل رہی ہے۔ یہ اگر زندہ رہی تو، ورنہ قبر پر جا کر جو چھلنا ہوتا ہے نا اس کو لے جائیں۔ اوپر لکھا ہو انٹرنیشنل نمبر 1 لڑکی، انٹرنیشنل نمبر 1 لڑکا حسن میں لڑکی 1 ایوارڈ یافتہ، اور قبر میں خاک چھاننا شروع کر دیا۔ آخر میں شعر پڑھنا پڑے گا، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا نہ تو کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ 4 اپریل کو بیان ہوا ہے فیس بک اور یوٹیوب کے لیے، مغرب نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد مل جائے گا۔ اور یاد دلانا، آپ لوگ بھول گئے تھے کہ آخر میں اعلان کروں کہ پیسے نہیں لیے جاتے، جتنے بیان ڈلوانا ہے ڈلوا دیں، پیسے نہیں لیے جاتے اللہ کے کرم سے۔ لوگ دیتے ہیں پیسے، لیکن اعلان کرنا ضروری ہے کہ پیسے کچھ بھی نہیں، لوگ واپس کر دیتے ہیں ہمارے دوست پیسے۔ 4 اپریل کو بیان ہوا ہے، اور کل دوبارہ بیان ہوا ہے تفصیل سے مزید، کہ فیس بک اور اسمارٹ فون اور واٹس ایپ پر کیا کیا بدماشیاں ہوتی ہیں، جو اس دنوں میں خط آئے اس پر بیان ہوا ہے۔ حرام عشق کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، صورت پرستی اور عشق، یہ عشق نہیں ہے فسق ہے، اور عذاب الہی ہے حرام عشق۔ عذاب الہی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک صاحب آئے، بوڑھے رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا، اور دیندار گھرانہ، میرا بیٹا ایک لڑکی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ لڑکی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بکواس کرتی ہے، میں کیسے شادی کراؤں؟ میں نے کہا دیکھیے حضرت بزرگ، حرام عشق جو ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ پوری دنیا کے ایٹمک انرجی بھی نہیں کر سکتی، پورے دنیا کے ایٹم بم بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بابا ہیں، وہ ان کی والدہ ہے، آپ کی اہلیہ، آپ دونوں اللہ سے جھولی پھیلا کر ہو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کتابیں دے دیتا ہوں قرآن پاک حدیث پاک سے حرام عشق کے بارے میں، اور کس طرح بچا جائے، کس طرح لیلا کو دل سے نکال کر مولا کو دل میں بسایا جائے، کس طرح اپنی جوانی گٹر لائن میں ڈالنے سے بچائی جائے، کس طرح
عشق بتا، لڑکا لڑکی، موویز وغیرہ، حرام ننگی فلمیں وغیرہ، بتا بت کی جمع، یہ بتا میں سب چیزیں آ گئی. عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، ارے دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گئے. کیوں بے چین ہو؟ کیوں ہر وقت پریشانی ہے کہ لڑکی کسی اور سے دوستی نہ کر لے؟ ارے یہ جو تجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، جو تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا پہلی نظر میں جب یہ بے پردہ آئی کالج میں، جب یہ بے پردہ نکلی گھر سے، تو آپ کی اور اس کی پہلی نظر میں آپ کی شادی ہو گئی؟ اب پہلی نظر میں محبت کا دعویٰ ہو گیا؟ جو عورت آپ سے ملی، مجھے بتاؤ اللہ کی وفادار ہے؟ خود عاشق صاحب کہہ رہے ہیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہے؟ نہیں. اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والی، کیا یہ وفادار ہے؟ نہیں. ابے بیوقوف، تیرے ساتھ کیا وفاداری نبھائے گی؟ شادی کے 2 مہینے کے بعد عشق کا بھوت ختم ہو جائے گا، پھر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا کسی مرد کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور تمہارے گھر میں کوئی مرد آئے، پھر مارا ماری کے بعد ڈائیورس ہوتی ہے. جا کر دیکھ لیں کتنے عرصے کے بعد ڈائیورس ہوئے ہیں، مار دھاڑ کے کتنے. بھائی حرام عشق تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لڑکی مل گئی، شادی ہو گئی، حرام عشق کا بھوت نکل گیا، اب باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. تو وہ اس نے بتایا فلم ایکٹر جو لڑکی جو بڈھی ہے، اس کا یہ حالت اس وقت ہے، ایک عاشق صاحب بھی آئے نہیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے، اکیلی مر رہی ہے، اور پتہ نہیں اولڈ ہاؤس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، وہاں سے بھیجا گیا ہے، وہاں مر رہی ہے. جوانی کے اندر کیا مزے تھے، لیکن اللہ کے سو اپنی اللہ پر جو جان فدا کرتا ہے، یعنی گناہ نہیں کرتا، بڈھا بھی ہو جائے گا، اللہ اس پر ہزاروں جوانیاں برسا دیں گے. لڑکی مٹی کی، لڑکا مٹی کا، کباب، شراب، کیبل، موبائل سب مٹی کے ہیں. دفن کر کے دیکھ لو، 6 مہینے کے بعد مٹی نہ نکلے تو کہنا. سب خاک یعنی مٹی. کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی جوانی کو، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اللہ نے، آپ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا، ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں جوان کیسے کیسے ہاسپٹل میں ہیں، قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، اور پیرالائسس میں کتنے ہیں، برین ہیمریج میں کتنے ہیں، ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہونا ہے، کینسر میں کتنے ہیں. ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اللہ سے ڈرتے نہیں. فزیو تھراپسٹ آتے ہیں میرے پاس ہفتے میں 5 دن، کل آئے تھے، ان کو پتا تھا میرا یہی مضمون ہے اللہ کی توفیق سے کہ کینسر پھیلا ہوا ہے اس وقت، یہ بے حیائی، اوڈیانی، فحاشی، زنا کا. تو مجھ سے کہنے لگے شیخ آج کے دن میں 10 نوجوان آئے گردن کے درد کے لیے، 1 گھنٹے کے اندر 10 نوجوان آئے درد کے لیے گردن کی. میں نے کہا میں آپ کو وجہ بتاؤں، ہنسنے لگے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، جو ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا، جو ساری رات جاگتا ہے اس کی گردن کو کوئی ورزش ملے گی، اس کو بلڈ سرکولیشن جسم میں ملے گی، اس وقت جو ہارٹ اور جو برین پر جو اس کا دباؤ ہوتا ہے، اور جو رگیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ فلمیں دیکھ کر یا فائٹ کی موویز دیکھ کر یا فنی ویڈیوز دیکھ کر یا کارٹون اور ویڈیو گیم، اس میں بھی بے حیائی کے سنائے ویڈیو گیمز آ گئے ہیں، جو اپنی زندگی کو کل پورا بیان ہوا ہے اس پر کہ وقت کے بارے میں اللہ کیا پوچھیں گے، اللہ نے رات کیوں بنائی، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. یقین کرنا لاکھوں کی تعداد میں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ایسے ایسے والدین جنہوں نے اپنی کمپنی کو خون دے کے بڑھایا، آج بوڑھے ہو کر گھر بیٹھے ہیں، اور بیٹا شراب میں، ڈرگس میں، گیمبلنگ میں، اور دوستوں کے ساتھ جوا اور گھومنا پھرنا، لڑکی لڑکوں پر پیسے تباہ کرتا جا رہا ہے، اور گراف گرتا جا رہا ہے. آخر میں بھکاری بن کر بینک سے لون لے کر حرام وہ بھی کام کر کر، اور سمجھتے ہم نے تیر مار لیا. تو 100 بڈھیوں کا بتا رہا تھا کہ وہ گال پچکے ہوئے ہیں، بتی سی باہر ہے، ناک بہ رہی ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، بال بڈھے گدے کے دم ہے، دست پر دست چلے آ رہے ہیں، اس پر 1 لاکھ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہٹ نہیں رہی، بدبو بہت زیادہ ہے، اور اس نے جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس پر لکھا ہوا او احمقو، او بیوقوف ہو، او نالائق ہو، ہمارے پیچھے مر کر قرآن پاک کو بھولنے والوں، احادیث مبارکہ کو بھولنے والوں، رب کو مقصود نہیں بنایا، مولا کو مقصود نہیں بنایا، لیلا کو مقصود بنایا. تم بڑے عاشق بنتے تھے، آؤ آ کر 10 چاٹو آ کر ہمارے، تمہارے عشق کا وہاں پتہ چل جائے گا. ایک نظر خراب نہیں ہوگی، جس دن 100 نظر ہم خراب کر رہے ہیں
शेख سے پوچھتے رہیں گے، حرام اس سے بچنے کی پوچھتے رہیں گے، ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بد نظری نیچے ہوتے ہوتے 100، 80، 70، 60، 20، پھر 120. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. جس دن زیرو ہوگا نا، جس دن زیرو ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، من ان النظر سہام من ابلیس مسموم، نامحرم کو دیکھنا شیطان کا تیر آگ میں بجھایا ہوا، چاہے بھابھی ہو، چاہے سالی ہو، چاہے ممانی ہو، چاہے چچی ہو، چاہے خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد. پھر یہ بکواس فیس بک اور واٹس ایپ کی کہاں سے آ گئی؟ ایک شخص ایک دن نکلا، ایک لڑکی سے جا کر ملا، باتیں کر کے پیٹ نہیں بھرا، دوسری لڑکی کے پاس، وہاں سے گانا سننے جا رہا ہے، پھر وہاں سے ناچ، پھر 5 اسٹار ہوٹل کے سوئمنگ پول پر، پھر جناب گانا سنتا ہے، پھر نیٹ کیفے پر جاتا ہے. ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. باہر ملکوں میں کمینے پن کیا ہو رہے ہیں، بیچز پر سن بات کیا ہو رہے ہیں، نہیں پہنچ سکتا. نائٹ کلبs میں نہیں پہنچ سکتا. اسمارٹ فون نے، اینڈرائڈ فون نے اور فیس بک اور یوٹیوب نے اور واٹس ایپ نے ایک مٹھی میں سب چیزیں لا کر دے دی. ایسا برین واش کیا جا رہا ہے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ. شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اولاد کے لیے محنت، ان کو دودھ پلانا، پیشاب پخانا صاف کرنا، راتوں کو جاگنا. حالانکہ ان بیوقوف عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک گھونٹ پلانے پر کیا ثواب مل رہا ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے پر فرشتہ پر مار کر کیا دعا دیتا ہے، باپ کی خدمت پر باپ کا دل سے کیا نکلتا ہے، سیدھا عرش پر والدین کی دعائیں جاتی ہیں. ہمیں اپنی ماں کا ہی نہیں پتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمیں فیس بک، یوٹیوب سب کا پتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، ان کے صحبت کی برکت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. ہم لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم گندی سائٹس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرنے میں فخر کرتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو گناہ کی ابتدا کرے گا، جو گناہ کرتا رہے گا اس کو جوتا لگتا رہے گا. جو نیکی کی ابتدا کرے گا، جہاں جہاں تک نیکی چاہے قیامت تک جائے، سارا ثواب اسے ملے گا. اگر حضرت ہم سے فرماتے تھے کہ گناہ کی زندگی سے نکل آئے، اب یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر، اے میرے اللہ میری وجہ سے جو لڑکا اور لڑکی برباد ہوئے، اور انہوں نے جن کو برباد کیا، انہوں نے جتنوں کو برباد کیا، میرا اعمال نامہ سیاہ ہوتا جائے گا. اے اللہ مجھے اللہ والا بنا دے، ان سب کو اللہ والا بنا دے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے کھاتے میں عذاب نہیں لکھیں گے. پھر کیا ساری دنیا ہی بد نظری کر رہی ہے؟ کیا ساری دنیا ہی ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے؟ کیا ساری دنیا ہی گناہ میں ڈوبی ہوئی؟ تو یاد رکھنا حدیث پاک ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی. یہاں سے مراد کے نیک آدمی جو شریعت اور سنت پر چلنے والا، اور قیامت نہیں آ رہی اس کا مطلب کوئی تو ہے. جب وہ ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ گٹر لائن میں گھسنا اچھا یا گٹر لائن سے نکل کر دوسروں کو گناہوں کی گٹر لائن سے نکالنا اچھا؟ آپ سوچیں کون سی بات اچھی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. حسین کال مان لیا بزنس کا ہے، حسین کال مان لیا جاب کا ہے، حسین کال مان لیا بیوی کا ہے، حسین کال مان لیا ڈیلنگ کا ہے، حسین کال مان لیا جائز باتیں کرنے کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے احسن کیا ہے؟ کہ مولا کی طرف کسی کو دعوت دینا. یہ کال احسن ہے. جب حسینوں کے اندر دماغ خراب ہونے لگے، احسن کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات، دین کی سنیں، دین کی بات کریں. بڑے سے بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب و غریب مضمون ہے، اللہ نے انسان کو اپنے اخلاق پر پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق کا تھوڑا تھوڑا حصہ انسان کے اندر ڈال دیا. لہذا اخلاق انسانیہ اخلاق الہیہ کا مظہر ہے. شرط یہ کہ وہ قلب سلیم رکھتا ہو. قلب سلیم کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن پاک کا اعلان ہے کہ قیامت کے دن یہ مال اور اولاد، یہ گڑبڑیں کام نہیں آئیں گی. اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا کما کر لائے؟ اے اللہ ساری رات فلموں پر بیٹھتا تھا، ساری رات گندگی کو شیئر کرتا تھا، میں نے 4 موبائل لیے تھے اور 4 سمیں لی تھی،
ایک موبائل پر خوبصورت لڑکی کی تصویر لگائی تھی اور میسج کے ذریعے بدماشیاں کرتا تھا. ایک پر خوبصورت لڑکے کی تصویر لگائی تھی, اس سے لڑکیوں لڑکوں کو پھنساتا تھا. اور ایک موبائل یہ, ایک موبائل یہ, اس طرح یہ کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک یاد نہیں آتا جو ہمارے لیے بہا؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ آپ امت کے لیے اتنا روتے ہیں. فرمایا کہ ہاں عائشہ, امتی کہتے کہتے لحد میں قبر میں جاؤں گا, امتی کہتے کہتے اٹھوں گا, اور امتی امتی کرتا رہوں گا جب تک سب کو جنت میں نہ لے جاؤں. وہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات کو شب برات کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کون بدبخت ہیں جو اس نعمت سے بچتے ہیں. میں تو صرف ان نوجوانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی دعا لو. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ان سے اکڑ کر بات کرنا, سینہ پھلا کر بات کرنا, ابے تبے کرنا. ذرا سا ابا نصیحت کرے, ابا یا ہم نے IT کیا ہوا ہے, MBA کا کیا ہوا ہے, 70,000 کی نوکری سٹارٹ میں ہے, آپ کو تو کچھ آتا کیا ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں ایسے شخص کے لیے کیا لکھا ہے. لیکن یہ پڑھایا کہیں نہیں جاتا نا, یہ کسی انسٹیٹیوٹ میں, کسی یونیورسٹی, کالج, اسکول میں سکھایا نہیں جاتا. جو آج بیٹیاں بڑی کمپنیوں میں ناچ رہی ہیں, ان بیٹیوں کو سکھایا کس نے ناچ گانا؟ ماں باپ نے. کنڈر گارڈن سے لے کر اسکول, اسکول سے کالج, کالج سے یونیورسٹی, اور پھر گھر الگ, دعوتیں الگ. تو جو ناچ رہی ہیں ان کو کوئی احساس تھوڑی ہے کہ ہم جو ناچ رہی ہیں اچھا کام. کیا ماں باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی ناچ رہی ہے؟ کیا وہ ناچ گانے فیس بک پر نہیں آ رہے؟ کیا ماں باپ کو نہیں پتا میری بیٹی ناچ رہی ہے؟ لیکن کیونکہ برائی نہیں سمجھا جاتا, میڈیا نے جو اس کے غلام ہیں میڈیا کے, ان کو حلال کو حرام دکھایا اور حرام کو حلال دکھایا. اب جب یہ دین کی بات سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایک نام محرم کو دیکھنے پر اتنا عذاب. اب جس کا یقین ہوگا تو اس کو عذاب محسوس ہوگا نا. جب عذاب محسوس ہوگا, دیکھو نا, گناہ چھوڑنے پر ثواب ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی بات عرض کر رہا تھا, حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں ان النظر سہام من سہام ابلیس مسموم, نظر بازی آنکھوں کا تیر ہے زہر میں ڈبایا ہوا. من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, ایک نامحرم سے نظر کی حفاظت پر سوچیں کتنے گناہ سے ہم بچ جائیں گے. تو اللہ تعالی موجودہ ایمان کو حلاوت ایمانی میں بدل دیں گے. جی ہاں, ہر قسم کی تصویر حرام ہے. اور کل پڑھ کے سنایا تھا ایک بزرگ کا واقعہ کہ جو لوگ تصویر نہیں کھنچواتے, لوگ ان کی چھپ کر تصویر نکال کر ان کی بددعا اور آہال لے کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی بھی تصویر کھینچ لی, بڑا تیر مار لیا, تصویر کھینچ لی. تو فرمایا کہ دوسرے عبادات پر اور گناہ چھوڑنے پر ثواب ہے. اللہ تعالی نظر کی حفاظت پر موجودہ ایمان کو حلاوت ایمانی میں بدل دیں گے. اب حلاوت ایمانی کیا ہے بھائی؟ سنیے, مشکات شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے, اس کی شرح ہے 11 جلدوں میں مرقات. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا فی اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ, کہ اللہ تعالیٰ اس حلاوت ایمانی کی برکت سے اپنی ذات عطا فرمائیں گے, خاتمہ ایمان پر ہوگا. جناح میڈیکل کالج میں بیان تھا, میں نہیں جاتا کالجوں میں بیان کرنے کے لیے, ابھی بھی بلایا جا رہا ہے نواب شاہ میں. میں نے کہا بھائی عورتیں ہوں گی, کیسے بیان کروں گا؟ دین کی بات کروں اور نامحرم بیٹھی ہو, میں ان کو دیکھوں, مجھے دیکھیں, حرام کام کریں کہ ہم کہ نہیں. وہ مینجمنٹ سے ہم نے بات کر لی ہے, الگ ٹینٹ لگے گا, عورتوں کا داخلہ الگ ہوگا, بیچ میں پردہ ہوگا. میں نے کہا بھائی ایک کی بات میں نہیں مانوں, اتنا دور آؤں اور پھر یہ مصیبت ہو جائے. جناح میڈیکل کالج میں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, کینٹین کے سامنے مسجد ہے, ہم بیچ میں میرے دوست کھڑے ہو جائیں گے, ہمارے دوست, اور کسی عورت کو اس طرف آنے نہیں دیں گے, اور تمہارے لیے ہم نے مینجمنٹ سے بات کی ہے, چھوٹا گیٹ کھلوائیں گے. مجھے نہیں پتا ابھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جیسے وعدہ کیا تھا ویسے پورا کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہاں بیان 3 ہوئے. ایک نے تو بدتمیزی بھی کی تھی, جب میں نے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے بارے میں وعیدیں سنائی اور وہ گناہ اور عذاب بتائے, تو باہر آ کر کہنے لگا ایکسکیوز می سر. سر کی کیا بات ہے اس میں بھائی؟ ایکسکیوز می سر, ہمارے تو ٹیچر نے کہا ہے کہ ہاتھ سے جوانی برباد کرو. میں نے کہا مانو ٹیچر کی بات, ہمارا کیا واسطہ؟ دین میں زبردستی تھوڑی ہے. قرآن پاک اور حدیث پاک کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جا کر حرام کام کرو جا کر.
قیامت کے دن ہاتھ سے گند نکلے گا، پھر نہیں کہنا کہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پتہ نہیں کتنے ملین بلین کو فگر بھی نہیں کر سکتے، سب کے سامنے ذلت ہوگی تب پتہ چلے گا۔ جب بیوی کا حق ادا نہیں کر سکو گے تب پتہ چلے گا، پنڈلیوں میں درد اٹھے گا تب پتہ چلے گا، کمر میں درد اٹھے گا، اچانک اٹھتے ہوئے چکر آئے گا، یادداشت کمزور ہوگی، دل کی دھڑکن بڑھے گی، ہاتھ پیر میں پسینے آئیں گے، ارادے کمزور ہوں گے، آنکھوں کا زنا کا کیس چلے گا بخاری شریف کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ جب پتہ چلے گا، جب قرآن پاک کا حکم توڑ کر دھجیاں اڑائی وہ وہاں پتہ چلے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ۔ بہرحال وہ برسوں پہلے بیان ہوئے تھے، وہ اب ڈاکٹر صاحبان بڑے ڈاکٹر بھی الحمدللہ بن گئے، پابندی سے آتے ہیں، ان کے بھی بیانات ہوتے ہیں، وہ وقت نہیں ابھی مزید تفصیل کا۔ تو بعد میں میرے پاس آیا، وہ ڈاکٹر آتے رہتے تھے، کہا وہ لڑکیوں نے ہمارے دوستوں سے پوچھا، ذرا غور سے سننا سوال اور جواب حضرت کا، کہ لڑکیوں نے ہم سے پوچھا کہ وہ دوست جو پہلے دیکھتے تھے اب نہیں دیکھتے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں دیکھتے اب؟ غور سے سنیے گا سوال۔ ہاں، میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ پہلے لڑکیاں جو ہے وہ یہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وجہ؟ حضرت اللہ ہنسنے لگے، فرمایا ان کو کہو یہ خود لڑکیوں سے بات نہ کریں، جنہوں نے سوال پوچھوایا ان کو جواب دیں کہ جس کو اللہ بڑھیا والی پلاتے ہیں وہ گھٹیا والی کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ عیب والے سودے ہیں، پیشاب پخانہ گندی ہوا ان کے اندر بھری ہوئی ہے، مرنے والی یہ ہے، سڑنے والی یہ ہے، گلنے والی یہ ہے، گرمیوں میں 24 گھنٹے میں، سردیوں میں 3 دن کے بعد لاش پھٹ جائے گی۔ کیڑے آنکھوں سے، جن نشیلی آنکھوں پر مرتے تھے، کیڑے اس آنکھوں سے اللہ معاف فرمائے فٹ بال کھیلیں گے، دانتوں سے کرکٹ کھیلیں گے، تب پتا چلے گا کہ جن پر مرے تھے ان کو وہ وضو کرتے رہ گئے، جنازے نمازہ بھی کسی اوروں نے پڑھائی، کہ جس کو اللہ بڑھیا والی پلا دیتے ہیں وہ گھٹیا والی منہ کیوں لگائے گا؟ آپ بتاؤ لیلا زیادہ یا خالق کائنات زیادہ؟ جس رب نے ان کو نمک دیا ہے تو ڈیزائنوں کو گولی ماریں، سوچیں ڈیزائنر کیسا ہوگا۔ یہ آپ کو ماربل نظر آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ماربل ہٹائیں پلاسٹر نظر آئے گا، پلاسٹر ہٹائیں بلاک نظر آئیں گے، بلاک کو توڑیں کیا ملے گا؟ مٹی، سیمنٹ، گارا۔ تو ان کے چہرے تو شاندار ہیں لیکن اندر گو کی بھرمار ہے۔ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورک ہے، گوبر پخانہ جو جانوروں کا، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورک ہے۔ وائٹ کلر کے حسن کی خاطر دھوکہ نہ کھائیے، ڈیزائنوں پر مر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور ڈیزائنر پر اگر مریں تو سوچیں کیا کیا نہیں ملتا پھر۔